بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہو پیارے بچوں؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوگے۔ آج ہم کرنے والے ہیں محاورے۔ اب تو آپ آہستہ آہستہ سیکھتے جا رہے ہیں کہ محاورات کو کب کہاں اور کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آج جو ہمارے پاس محاورے ہیں ان کے ہمارے پاس معانی موجود ہیں۔ ان معانی کو دیکھتے ہوئے ہمیں سمجھنا ہے کہ ان محاوروں کا مطلب کیا ہے اور پھر ہمیں انہی محاوروں سے نئے جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلا ہمارے پاس جملہ دیا ہوا ہے، دشمنوں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ لہو کہتے ہیں خون کو، ٹھیک ہے؟ آنکھوں میں خون اتر آنے کا مطلب کیا ہے؟ جب بہت زیادہ انسان کو غصہ آتا ہے تو اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، گویا کہ اس کے اندر خون اتر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب انسان سخت غضبناک ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے غصہ آنا، ٹھیک ہے؟ چھوٹی موٹی بات پر جو غصہ آتا ہے اس کے اندر ہم یہ نہیں کہتے کہ آنکھوں میں لہو اتر آیا، البتہ جب ہمارے بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے تو ہم اس وقت کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ اس کا ہم جملہ بنا سکتے ہیں، اتنے بڑے دھوکے کا سن کر اس کی آنکھوں میں لہو اتر آیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت شفیق اور مہربان تھے، لیکن شریعت کے خلاف بات پر آپ کی آنکھوں میں لہو اتر آتا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگلا ہمارے پاس جملہ ہے، آپ کی باتوں نے اسے پانی پانی کر دیا، یعنی نہایت شرمندہ کر دیا۔ تو ہم یہاں پر اس کا جملہ اور کیا بنا سکتے ہیں کہ اپنی حماقت پر سمینہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ یا اس پر ایک اور جملہ بنا سکتے ہیں، مسلمانوں کی بے حسی پر عیسائی کا مضمون پڑھ کر پروفیسر پانی پانی ہو گئے، یعنی مسلمان آج کتنے بے حس اور لاپرواہ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے ہمارے پاس، امتحان میں اول آنے کی خبر سن کر وہ پھولے نہ سمایا، یعنی بہت خوش ہوا۔ جب ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو ہم اس کے اوپر کہتے ہیں کہ پھولے نہ سمانا، یعنی کہ ایسا لگتا ہے جیسے غبارے کے اندر ہوا بھر جاتی ہے نا، تو انسان بھی چوڑا ہو جاتا ہے جب وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں پر جملہ بنا سکتے ہیں، دوست کی اچانک آمد کی خبر سن کر میں پھولے نہ سمایا، یا اپنا نیا گھر دیکھ کر ارشد پھولے نہ سمایا، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہاں پر یہ دونوں جملے بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہے ہمارے پاس، اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر کہیں کامیاب نہ ہوا، یعنی بہت کوشش کی۔ ہاتھ پاؤں مارنے کا مطلب کیا ہے؟ بہت کوشش کی لیکن کہیں کامیاب نہ ہوا۔ اسی طرح سے اس کا جملہ بنایا جا سکتا ہے، اس نے اچھی ملازمت حاصل کرنے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے۔ اور اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں، حلال رزق کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا بیکار پڑے رہنے سے یا کسی کے آگے بھیک مانگنے سے بہت بہتر ہے۔ سلمان اور بلال یک جان دو قالب، یعنی ایک جان اور دو قالب ہیں، دو دل ہیں۔ تو گہرے دوست کو کہا جاتا ہے یہ کہ جب انسان ہر وقت ہر چیز ایک ساتھ کر رہا ہو اور آپس میں بہت گہری دوستی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے یک جان دو قالب۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں اس کے آج امریکہ اور برطانیہ ہر معاملے میں گویا یک جان دو قالب ہیں، یعنی بہت پکے دوست ہیں، اور سچے دوست ہمیشہ یک جان دو قالب ہوتے ہیں، مشکل میں ساتھ نہیں چھوڑتے۔ یک جان دو قالب وہی ہوتے ہیں نا جو مشکل میں بھی ساتھ نہ چھوڑیں، کیونکہ اچھے کے تو سب ساتھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد لڑکیاں گھر کے کاموں میں اپنی والدہ کا ہاتھ بٹاتی ہیں، یعنی گھر کے کاموں میں مدد کرنا۔ ہاتھ بٹانے کا مطلب کیا ہے؟ مدد کرنا۔ تو اس کا جملہ آپ یہ بنائیے کہ گھر میں مہمانوں کی آمد پر میں نے کچن میں امی جان کا ہاتھ بٹایا۔ اور اسی طرح سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، یا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ اس میں سے کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ تو اس کے اندر کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، ہمیں گھر کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ آپ آٹا بھی گوندھ لیا کرتے تھے، بکری کا دودھ بھی دھو لیا کرتے تھے، آپ کپڑے بھی دھو لیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کام سے نہیں شرماتے تھے جب تک کہ وہ جو ہے کوئی کام حلال نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بھی کسی کام سے شرمانا نہیں چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کامنٹ سیکشن میں پوچھیے گا، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔